ہم نے 10 مرغیوں سے شروع کیا تھا، اب ہمارے پاس 700 مرغی ہے۔ چوزا جو ہے وہ 4 مہینے میں انڈا دیتا ہے۔ امید ہے اللہ کے گھر سے بھی ہم 10,000 مرغی کا فارم بنائیں گے۔ دیسی خوراک اپنی بنائی ہوئی گھر کی مکھی کا دلیہ ہے۔ بالکل انہوں نے نارمل سا پراپر تھوڑا خرچہ کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بناؤ سنگار کے اوپر خرچہ نہ کریں زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء الدار ٹیلی ویژن اور میں ہوں محمد فیصل مسعود۔ دوستو لاسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیئر کا ایک بہت بڑا شیڈ، اور وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آپ کو کسی چھوٹے شیڈ کے اوپر بھی میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے آپ یہ کام چھوٹے لیول پر کر سکتے ہیں۔ دوست ہیں ہمارے بڑے پیارے رمضان صاحب، انہوں نے بہت چھوٹے لیول سے یہ کام شروع کیا تھا اور اب آہستہ آہستہ اس کو یہ بڑھا رہے ہیں۔ تو مفید ہے یہ کام، فائدہ مند ہے۔ تھوڑی انفارمیشن آپ کے لیے آج لینے آیا ہوں کہ چلو آپ کو تھوڑی انفارمیشن ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اس کاروبار کے حوالے سے، پولٹری کے حوالے سے، اگر چھوٹے لیول پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر ایک اور بات کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کریں سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ رمضان صاحب کے پاس کھڑے ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ رمضان صاحب پچھلی دفعہ ہم نے ایک وزٹ کیا تھا جی، ایک شیڈ لیئر کا 10,000 مرغی 20,000 مرغی کا، تو عام آدمی جو ہے وہ تو اتنے بڑے لیول پہ کام نہیں کر سکتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جس طرح آپ نے چھوٹے لیول سے کام شروع کیا ہے، تھوڑا موٹیویٹ آپ تھوڑا کر دیں گے لوگوں کو، چلو کسی کا فائدہ ہو جائے گا، کوئی بندہ پارٹ ٹائم میں تھوڑی مرغیاں رکھے، کتنے سے سٹارٹ کرے، کون سی مرغی رکھے، کتنی فائدہ مند ہے، اور آپ نے کتنی مرغیوں سے یہ شروع کیا تھا؟ ہم نے 10 مرغیوں سے شروع کیا تھا، اب ہمارے پاس 700 مرغی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کام کو بہت ترجیح دی ہے اور وہ یہ فائدے مند ہے۔ تو یہ سب تو زیادہ بڑی چیز ہے، بھی تھوڑے تو شروع کرے، پھر اس آدمی کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ اس کو دوائی کیا ڈالنی ہے، اس کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے۔ اگر وہ بڑے سے شروع کرے گا تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا، یہ چھوٹے سے شروع کرے گا تو وہ پھر کامیاب رہے گا۔ اس کی دوائی کا پتہ چل جائے گا، اس کی بیماری کا پتہ چل جائے گا، وہ سب پھر وہ کنٹرول کر سکے گا۔ دوسرا میں شیڈ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا، کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل سادہ سا انہوں نے شیڈ بنایا۔ اچھا جی، سادہ جا شیڈ کچھ بندے گھر میں مرغیاں رکھنا چاہتے ہیں شہروں میں یا کہیں پہ، وہ ڈربا یا شیڈ وہ کیسے بنائیں، کتنا خرچہ آئے گا؟ تقریباً 10 مرغیوں سے اگر کوئی سٹارٹ کرتا ہے تقریباً کتنا خرچہ آئے گا اس کو؟ وہ 2,000 میں بن جائے گا، وہ پیپوں کا بنا لے۔ 2,000 کے اندر 10 مرغیوں کے ہاں 10 مرغی، اور اگر وہ 50 مرغیاں رکھتا ہے تو پھر 4-5 ہزار میں۔ اچھا، مرغی مصری جو گولڈن ہے آپ کے پاس، یہ چوزا کتنے کا ملے گا؟ یہ 25 روپے سے لے کر 45 روپے تک، اور اس میں مرغی کا زیادہ ریٹ ہے، چوزے کا مرغے کا تھوڑا ریٹ ہے۔ اچھا جی، شیڈ والے جو ہیں وہ تو انڈے لیتے ہیں، یہ انڈے کے لیے آپ نے رکھنی ہے نا؟ انڈے کے لیے انڈا اس کا کتنے کا بکتا ہے؟ انڈا تقریباً 15 روپے سے لے کر 20-25 روپے تک فروخت ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہمیں بتائیں کہ جو مرغی آپ نے لینی ہے وہ کتنی دیر کے بعد انڈا دینے کے قابل ہو جاتا ہے چوزا جو ہے وہ 4 مہینے میں انڈا دیتا ہے، 20 دن میں، 120 میں۔ اور شیڈ والے لیتے ہیں خوراک کے بیس پہ انڈا، یہاں آپ نے خوراک بیس پہ لینا ہے یا ساتھ میں مرغیاں رکھ کے انڈا لینا ہے؟ نہیں، ہم مرغے سے انڈا لیں گے۔ تو یہ مرغے سے انڈا لیں گے آپ نے، خوراک بیس پہ یہ انڈا نہیں لیں گے، مرغیوں سے انڈا۔ اور کتنی مرغیوں کے لیے ایک مرغا کافی ہے؟ جب 10 مرغیوں کے لیے ایک مرغا کافی ہے۔ 10 مرغیوں کے لیے ایک مرغا اور 50 مرغیوں کے لیے 5 مرغے۔ اور باقی ان کا شیڈ آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ شیڈ سمپل انہوں نے بنایا ہوا ہے، بالکل سمپل ہے، اور یہ سمپل شیڈ کے اوپر بھی انہوں نے ویسے خرچہ ان کا کافی ہوگا۔ تقریباً کتنے پیسے خرچہ ہو گیا آپ کا یہ سارا سیٹ اپ، یہ دیواریں کھڑی کرنے میں؟ یہ تقریباً 70,000 میں سارا ایسٹیمیٹ ہے، تیار ہو گیا۔ اور مرغی ابھی آپ نے 10 سے شروع کیا تھا اور ابھی آپ کے پاس 700 مرغی ہے۔ ایک اور بات کہ یہ بیسیکلی ذمہ دار ہیں، یہ ساتھ میں انہوں نے پارٹ ٹائم شروع کیا تھا 10 مرغیوں سے، ابھی انہوں نے بڑھا لیا ہے، اور بالکل آرگینک کام ہے ان کا۔ خوراک بھی یہ اپنی بنا کر ڈالتے ہیں کیونکہ ذمہ دار ہیں یہ بیسیکلی، اور یہاں ان کی مرغیاں کھلی پھریں گی، بڑا زبردست نظام انہوں نے بنایا ہے۔ یہ دیوار یہ ختم کر دیں گے اور یہ سامنے انہوں نے پالک لگائی ہوئی ہے، مرغیاں یہاں سے نکلیں گی اور یہاں سے کھا کے پھر واپس آ جائیں گی۔ اس طرح سے آرگینک جو ہے وہ، یہ آرگینک فارم آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات رمضان صاحب، آپ اس کو بڑھائیں گے بھی کاروبار کو؟ ہاں انشاءاللہ، منافع بخش کام ہے، اس کو زیادہ کریں گے۔ کتنا تک آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ امید ہے اللہ کے گھر سے بھی ہم 10,000 مرغی کا فارم بنائیں گے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ اپنی جو آپ کی زمین ہے
اس کو چار دیواری یا کوئی ایسا سسٹم کرنے لگے ہیں اور مرغیاں بالکل وہاں فری پھریں گی, آرگینک سسٹم بنانے لگے ہیں آپ. ہاں بالکل, ہم جالی لگا کر اس کو سیف کریں گے, اس میں مرغیاں جو ہیں وہ فری پھریں گی. تقریباً کتنی جگہ آپ کور کریں گے یہ؟ اسی تقریباً 6.25 ایکڑ زمین جیڑی ہے, ہاں 6.25 ایکڑ اس میں باغ ہے, اس میں ہاں اس کے چاروں طرف جالی لگائیں گے. اس طرح پھر آپ کی خوراک بھی کم لگے گی, بہت کم لگے گی. اور مرغیاں فصلوں کو خراب تو نہیں کریں گی؟ نہیں, مرغی فصل کو خراب نہیں کرتی, بالکل ہی نہیں خراب کرتی. یعنی وہ پل بھی جائے گی, ہاں, اور یہ آپ کا زمیندار تو چلتا ہی چلتا ہے, ہاں, ساتھ میں آپ کی مرغیاں فری میں پلتی رہیں گی. بالکل, خوراک کے پیسے بھی آپ کے بچ جائیں گے. ہاں. تو بڑا بیسٹ ہے یہ. آپ چھوٹے لیول پہ اگر کرتے ہیں اس کام کو, آپ 10 مرغیاں لے کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. باقی ڈربا بنانے کا طریقہ, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آزاد چائے والا, بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, ان کی بہت اچھے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, وہ بھی دیکھا کریں ان کے. آپ ان کا میں نے ایک دن دیکھا تھا, وہ ڈربا بنا کے دے رہے تھے 50 مرغیوں کے لیے. اس کی میں لنک شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر, آپ وہاں سے دیکھ کر وہ بنا سکتے ہیں. اور چھوٹے لیول پہ یہ کام جو ہے وہ بآسانی آپ کر سکتے ہیں. باقی وزٹ کرواتا ہوں ان کے, آپ کو چوزے بھی سارے دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ, یہ کتنے دن پہلے آپ نے لا کر ادھر ڈالے ہیں جی؟ ابھی کتنے دن ہو گئے ان کو؟ اب یہ 60 دن کے ہو گئے ہیں. بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل سا کام ہے. ایسے کام آسانی سے آپ یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ لیا کریں اور کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم آپ. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہاں پر ان کے ابھی کتنے چوزے ہیں آپ کے جی؟ 700 چوزا ہے ابھی ان کا یہاں پر. تقریباً کتنا خرچہ آئے گا بعد میں آپ کا اس کو کور کرنے پر, جالی جب لگائیں گے آپ 6 ایکڑ کے گرد؟ 4 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. 4 لاکھ روپیہ. ہاں جی. تو آہستہ آہستہ کام آپ 4 لاکھ پر آئے ہیں نا. آپ پہلی دفعہ اگر آپ پیسے سپینڈ کریں گے تو خطرہ ہے, سانس والی چیز ہے یہ, اگلے سانس کا پتہ نہیں اس کا. تھوڑے سے شروع کریں ہمیشہ, جیسے رمضان صاحب نے آپ کو بھی کہا ہے کہ تھوڑے سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. ایک مرغی کے لیے کتنی جگہ آپ مختص کرتے ہیں جب شیڈ بناتے ہیں؟ 2 فٹ جگہ, جو 2 فٹ جگہ, 2 سکیور فٹ, یعنی 2 فٹ بائی 2 فٹ بائی 2 فٹ بالکل ایک مرغی کے لیے. دوسرا جی, خوراک ابھی ان کو آپ دیسی ڈال رہے ہیں یا بازاری؟ نہیں, دیسی خوراک اپنی بنائی ہوئی گھر کی. مکی کا دلیا ہے, گندم کا دلیا ہے, جو اس میں چری ہے, باجرہ ہے, یہی ہم استعمال کر رہے ہیں. یہی بیسٹ ہے ان کے لیے. دوسری چیز یہ کہ جب یہ کھلی پھریں گی پھر تو ان کو خطرہ بیماریوں کا بھی کم ہوگا, اس طرح جب آرگینک یہ باہر پھریں گی. ہاں, بہت کم خطرہ ہوگا, پر بہرحال بیماری زیادہ ہے, اس واسطے اس کو دوائی بھی استعمال کرنی پڑے گی. اچھا, دوائیاں بھی ساتھ ساتھ استعمال کرنی پڑتی ہیں. اور دوائیاں میڈیکل سٹور سے آپ پھر ڈاکٹر؟ ہاں, دوائیاں میڈیکل سٹور سے, گورنمنٹ دیا لیبارٹریاں بنیاں ہوئی نے, اتوں چیک کروائی دے جانور نو. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر دوائی لکھ دیں نے, دوائی پھر شہروں آسانی نال مل جاتی ہے. اچھا جی, یہ بتائیں مجھے کہ یہ کتنی دیر آپ نے ان سے انڈے لینے ہیں؟ شیڈ والے جو لوگ ہیں, شیڈ والے تو ان سے انڈے لیتے ہیں تقریباً کوئی 2 سال یا 3 سال وہ انڈے لیتے ہیں, بعد میں گوشت میں نکالتے ہیں. آپ نے کتنی دیر انڈے لینے ہیں ان سے؟ ہمارا پہلا یہ ہے اپنا پہلے جانور ہے, ہم دیکھیں گے سال تو لیں گے نا کم از کم, آگے چلے گا تو پھر آگے چلیں گے, نہیں تو کر دیں گے, نواں پالیں گے. گوشت میں؟ ہاں, گوشت میں. تو گوشت میں جب اسے بیچیں گے تو پھر یہ باقی جو مرغیاں ہیں لیئر وغیرہ, اس سے تو زیادہ پیسوں میں بکیں گی. بہت زیادہ پیسوں میں بکیں گی. اس کا گوشت ہر آدمی پسند کرتا ہے. لیئر کا تو یہاں ہمارے پاس کھادا ہی نہیں جاتا, دور جاتا ہے, پشاور جاتا ہے, ادھر جاتا ہے. یہ تو دیسی مرغی ہے, اس کا گوشت جو ہے ہر بندہ, ہر آدمی پسند کرتا ہے اسے. اور رمضان صاحب, اس کے متعلق اگر آپ ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں, کوئی مین چیز اس کاروبار کے حوالے سے, تو وہ آپ ضرور ان کو پیغام دیں تاکہ ان کسی کا فائدہ ہو جائے. بہت اچھا کاروبار ہے. چلو, یہ کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تو 10 مرغی سے اس کے گھر کا کام تو چل سکتا ہے نا. اگر کاروباری حساب سے کرے گا تو بہت اچھا کام ہے. مطلب مرغی پالے گا, اس سے گوشت حاصل کرے گا, اس سے انڈے حاصل کرے گا, اپنی بھی ضرورت پوری کرے گا, قوم کی بھی خدمت کرے گا. 50 مرغیاں, ایک بندے کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے شہر کے اندر, وہ اپنی چھت پہ 50 مرغیاں آرام سے پال سکتا ہے. ہاں, وہ 100 بھی پال سکتا ہے. ایک مکان, دو گارڈر کے ایک مکان میں 200 جانور پال سکتا ہے آرام سے. تو بڑا زبردست کام ہے. دیکھیں, آپ کو شیڈ میں نے وزٹ کروا دیا ہے آج. شیڈ آپ دیکھ لیں, بالکل انہوں نے نارمل سا
प्रॉपर थोड़ा खर्चा करके इन्होंने बनाया हुआ है। पहले भी मैं कहता हूँ कि आप बनाओ सिंगार के ऊपर खर्चा ना करें ज़्यादा, पहले फोकस करें परिंदों के ऊपर, अपने जानवरों के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसको बढ़ाएंगे फिर उसके बनाओ सिंगार के ऊपर भी आप खर्चा करें। शेड तफसीली आप देख सकते हैं, अंदर से आपको मैं दिखा रहा हूँ सारा, ये सारा देख लें किस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया जी, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। और एक बंदे को भी फ़ायदा अगर हमारी वजह से हो जाए तो हमारे लिए वो काफ़ी है, वो एक बंदा भी हमारी वजह से फ़ायदे में आ जाए। बाकी फ्रेंड्स नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको एक और विज़िट करवाऊंगा, एस्ट्रालोप का एक शेड है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मेहरबानी रमज़ान साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।